ازما دعائے مستجاب۔ لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر۔ آج 4 اپریل سن 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل مہیب شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں، ملائکہ شداد غلاظ میں سے ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی۔ اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں رہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے۔ ہاں، یقینی طور پر یاد ہے کہ وہ دوسرا شخص انہی چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار دے چکا ہوں، اور یہ یکشنبہ کا دن اور 4 بجے صبح کا وقت تھا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اس کو غور سے پڑھو کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بخدمت امراء و رئیسان و منعمان ذی مقدرت و والیان ارباب حکومت و منزلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اے بزرگان اسلام، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے، اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بنا دے۔ میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں اس پرآشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں، اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ سو یہ کام برابر 10 برس سے ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تمام ضرورتیں جو ہم کو اشاعت اسلام کے لیے درپیش ہیں بہت سی مالی امدادات کے محتاج ہیں، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور تبلیغ آپ صاحبوں کو اطلاع دوں۔ سو سنو اے عالی جا بزرگو، ہمارے لیے اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یہ مشکلات درپیش ہیں کہ ایسی تالیفات کے لیے جو لاکھوں آدمیوں میں پھیلانی چاہیے بہت سے سرمایہ کی حاجت ہے، اور اب صورت یہ ہے کہ اول تو ان بڑے بڑے مقاصد کے لیے کچھ بھی سرمایہ کا بندوبست نہیں، اور اگر بعض پرجوش مردان دین، حاشیے میں اس بارے میں حضور فرماتے ہیں پرجوش مردان دین سے مراد اس جگہ اخویم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہیں، جنہوں نے گویا اپنا تمام مال اسی راہ میں لٹا دیا ہے، اور بعد ان کے میرے دلی دوست حکیم فضل الدین صاحب اور نواب محمد علی خان صاحب کوٹلہ مالیر، اور درجہ بدرجہ تمام وہ مخلص دوست ہیں جو اس راہ میں فدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا اور اگر بعض پرجوش مردان دین کی ہمت اور اعانت سے کوئی کتاب تالیف ہو کر شائع ہو تو بباعث کم توجہی اور غفلت زمانہ کے وہ کتاب بجز چند نسخوں کے زیادہ فروخت نہیں ہوتے، اور اکثر نسخے اس کے یا تو سالہ سال صندوقوں میں بند رہتے ہیں یا للہ مفت تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس طرح اشاعت ضروریات دین میں بہت سا حرج ہو رہا ہے، اور گو خدا تعالیٰ اس جماعت کو دن بدن زیادہ کرتا جاتا ہے، مگر ابھی تک ایسے دولت مندوں میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کہ کوئی حصہ متدبہ اس خدمت اسلام کا اپنے ذمہ لے لے،
اور چونکہ یہ عاجز خدا تعالیٰ سے معمور ہو کر تجدید دین کے لیے آیا ہے، اور مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض امراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا، اور مجھے اس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اسی بنا پر آج مجھے خیال آیا کہ میں ارباب دولت اور مقدرت کو اپنے کام کی نصرت کے لیے تحریک کروں، اور چونکہ یہ دینی مدد کا کام ایک عظیم الشان کام ہے، اور انسان اپنے شکوک اور شبہات اور وساوس سے خالی نہیں ہوتا، اور بغیر شناخت وہ صدق بھی پیدا نہیں ہوتا جس سے ایسی بڑی مددوں کا حوصلہ ہو سکے، اس لیے میں تمام امراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگر ان کو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تأمل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں ان مقاصد کے پورا ہونے کے لیے دعا کروں، مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کے پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دیں گے، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں پختہ اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ اس قدر مدد دیں گے۔ اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، چاہیے کہ خط نہایت احتیاط سے بذریعہ رجسٹری سر بمہر آوے، اور اس راز کو قبل از وقت فاش نہ کیا جاوے، اور اس جگہ بھی پوری امانت کے ساتھ وہ راز مخفی رکھا جائے گا، اور اگر بجائے خط کوئی معتبر کسی امیر کا آوے تو یہ امر اور بھی زیادہ مؤثر ہوگا۔ فرمایا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطے کہ تقدیر مبرم نہ ہو، ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنے گا اور مجھ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دے گا۔ اس بات سے نومید مت ہو کہ ہمارے مقاصد بہت پیچیدہ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بشرطے کہ ارادہ ازلی اس کے مخالف نہ ہو۔ اور اگر ایسے صاحبوں کی بہت سی درخواستیں آئیں تو صرف ان کو اطلاع دی جائے گی جن کے کشودکار کی نسبت از جانب حضرت عز و جل خوشخبری ملے گی، اور یہ امور منکرین کے لیے نشان بھی ہوں گے، اور شاید یہ نشان اس قدر ہو جائیں کہ دریا کی طرح بہنے لگیں۔ بالآخر میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحتاً کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے جاگو، کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہے، اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے، اور میں اسی لیے آیا ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے علم قرآن بخشا ہے، اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں، اور خوارق مجھے عطا کیے ہیں، سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سر پر، جس کی کھلی کھلی آفات ہیں، ایک مجدد کھلے کھلے دعویٰ کے ساتھ آتا۔ سو ان قریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے۔ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس وقت کے علماء کی ناسمجھی اس کی سد راہ ہوئی، آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لا سکتا، اور خدا غیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ اے لوگو، اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے، اور اعدائے دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اور 3000 سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمدردی سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردان خدا میں جگہ پاؤ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ بے کسے شد دین احمد ہیچ خیش و یار نیست، ہر کسے درکار خود با دین احمد کار نیست۔ ہر طرف سیل ضلالت 100,000 تن ربود، حیف بر چشمے کے اکنو نیز ہم ہوشیار نیست۔ اے خدا بندان نعمت این چنی غفلت چراست،
بے خود از خوابید